السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ 6th کلاس انگلش. ڈیئر اسٹوڈینٹس، our lesson is, as you know Kashmiri shawls, and today's topic is Pashmina shawl. Today's topic is Pashmina shawl. What is a Pashmina shawl? And what kind is the Pashmina shawl? Dear students, listen to me carefully. The price of a Pashmina shawl varies from thousands of rupees to lakhs of rupees, depending on the craftsmanship and the time taken in its making. The credit for starting the shawl industry goes to Sultan Zainul Abidin, popularly known as Badshah, according to Karl von Hugel, who visited Kashmir in 1836. The Sultan summoned in the 15th century a highly skilled weaver, Nazar Beg, from Turkestan to build a loom for weaving shawls. The Mughals reorganized the industry. Akbar and his successors wore shawls of Kashmir. After Napoleon presented a rare shawl to impress Josephine, shawls became a craze in France, and the British were the first to develop an interest in the Kashmiri's woven goods. Both Britain and France sought to manufacture and copy Kashmir shawls, but they followed a technique more in keeping with European traditions. Dear students, let us understand what is our lesson today. پیارے بچوں، اس میں ہم تھوڑی کوشش کریں گے کچھ سمجھنے کی. The price of a Pashmina shawl varies from thousands and rupees and lakhs rupees. جو اس کا قیمت ہے نا، جو اس کا پرائس ہے اس پشمینہ شال کا، وہ کتنا ہوتا ہے؟ وہ ہزاروں روپئے سے لے کر لاکھوں روپے تک جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیکاز اٹ از اے فائن اینڈ پریشس شال. یہ ایک جو ہے اینڈ یہ ریئر شال، یہ ایک الگ قسم کی یونیک شال ہوتی ہے، اس لیے اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے اٹ ڈپینڈنگ آن دی کرافٹس مین شپ اینڈ دی ٹائم ٹیکن ان اٹس میکنگ. اٹ ٹیکز مور ٹائم، دیئر فور اٹ ہیز مور پرائس. ٹائم اس میں زیادہ لگتا ہے اس لیے. دوسرے اس میں کیا ہے؟ کرافٹس مین شپ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ مہارت زیادہ لگتی ہے شاہکاری کے اعتبار سے، اس کی خصوصیت کے اعتبار سے. دا کریڈٹ فار اسٹارٹنگ دا شال انڈسٹری گوز ٹو، فرماتے ہیں کہ کس شخص کی طرف اس کا کریڈٹ جاتا ہے، اس کا صحرا کس کے سر میں جاتا ہے؟ فرماتے ہیں سلطان زین العابدین، popularly known as Badshah. Badshah means a great king. تو لہٰذا اس نے کیا کیا؟ اس نے وہاں سے ترکستان سے ماہرین کو بلایا تھا. کس کو بلایا تھا؟ ماہرین کو. کیا کیا تھا؟ summoned in the 15th century a highly skilled weaver, نظر بیگ. اس کا نام نظر بیگ تھا جس ماہر کو اس نے بلایا تھا. he was expert in this trade.
میکنگ شالز، ویونگ شالز. اچھا پھر اس نے کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آفٹر دیٹ دا مغلز ری آرگنائزڈ دا انڈسٹری. مغل جو بادشاہ تھے نا، انہوں نے بھی اس کو دوبارہ شروع کیا، اس کو ڈیولپمنٹ کیا، اس کو ترقی دیا. اکبر اینڈ ہز سکسیسرز وور شالز آف کشمیر، وہ بھی کشمیر کی شال پہنتے تھے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر برٹش اینڈ فرانس، برٹش اور فرانس والوں نے بھی اس کو کیا ترقی دیا. کیا دیا اس کو؟ ترقی دیا. کیوں؟ اس لیے کہ دا برٹش وائر دا فرسٹ ٹو ڈیولپ اینڈ انٹرسٹ ان دی کشمیری وومن گڈس. جو کشمیر کے دستکاریاں ہوتی تھی، جو کشمیر کی بنائے ہوئے چیزیں ہوتی تھی، کپڑے ہوتے تھے یا شال وغیرہ ہوتی تھی، ان میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اس کے شوقین تھے. کون؟ برٹش والے. دا برٹش وائر دا فرسٹ ٹو ڈیولپمنٹ ان ٹو ڈیولپ این انٹرسٹ ان دی کشمیرز woven goods. Both British and France sought to manufacture and copy کشمیر شالز. کشمیر شال کی وہ بھی اپنے طور پر کاپی بنانے لگے، لیکن وہ اس حیثیت کی نہیں بنا سکے. Their quality was less than the quality of کشمیری weavers. کیوں؟ اس لیے کہ بٹ دے فالوڈ دا ٹیکنیک مور ان کیپنگ ود یورپین ٹریڈیشنز. کیونکہ وہ یورپین ٹریڈیشن کے مطابق بناتے تھے، اس لیے اس سے وہ ترقی نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ اچھی نہیں بنا سکے. تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور لکھ کر دکھائیں گے مجھے.